بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جنتی کا حال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ادنا مقام والے آدمی کی تفصیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کریں گے، اسے ایک سایہ دار درخت کی شبیہ نظر آئے گی، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں ایسا کر دوں تو مزید کسی چیز کا تو سوال نہیں کہے گا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، اتنے میں اسے سایہ دار اور پھلدار درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ مطالبہ بھی پورا کر دوں تو مزید تو سوال تو نہیں کرے گا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچا دے گا، اسے وہاں سے سائے، پھل اور پانی والے درخت کی شبیہ دکھائی دے گی، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس وقت درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں ایسا کر دوں تو مزید تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے، وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے باب جنت تک لے جا تاکہ جنت کے شیڈ کے نیچے بیٹھ سکوں اور جنتیوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا، وہ جنت کے لوگوں اور نعمتوں کو دیکھے گا اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا، یہ جگہ میری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائے گا کہ اس قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا یہاں تک کہ اس کی تمناؤں کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے تیری تمنا اور اس کا 10 گنا مزید ملے گا۔ پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا۔ 2 آہو چشم حوریں اس کے پاس آ کر کہیں گی، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ وہ کہے گا، جو کچھ ملا ہے یہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا، اور اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کروانے والا اعلان کرے گا،
تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، اب کبھی تم بدحال نہیں ہوگے۔ یعنی وہ دائمی نعمت ہوں گے، نہ تو انہیں موت کا خوف ہوگا اور نہ ہی مرض اور بڑھاپا کہ جو کمزوری کا باعث ہوتا ہے، اور نہ ہی جس نعمت میں وہ ہوں اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا۔